بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رضا علی احمد یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم جس انسان کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں، اس انسان نے ایک ہی خاندان کے ایک ساتھ 11 قتل کیے تھے، اور وہ بھی ایک ہی ٹائم میں۔ یہ انسان سنگھوڑی سرور شہید میں پیدا ہوا۔ اس کا نام ظفر اقبال بھٹی ہے۔ پوری ویڈیو دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کیا یہ انسان واقعی ڈان تھا یا اس نے جو کیا وہ صحیح کیا۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اگر آپ کے پاس اپنے علاقہ کے کسی بھی ڈان کی مکمل تفصیلات موجود ہوں تو وہ اپنا نمبر کمنٹ باکس میں دے دے، میں اس سے رابطہ کر لوں گا۔ ظفر اقبال بھٹی کے بارے میں ایک صحافی نے اخبار میں لکھا جن کا نام خاکسار بھٹی ہے، تو عرض اس طرح ہے کہ اس ارض وطن میں ہر دور حکومت میں اعلان عام ہوتا ہے کہ انصاف آپ کی دہلیز پر ملے گا، مگر لفظ انصاف اخباروں میں پڑھنے کو ملتا ہے۔ دہلیز پر ملنا تو مشکل ہوتا ہے، بلکہ انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ حکمرانوں سے معذرت کے ساتھ تو ابھی میں جو کچھ آپ کی زیر نظر کرنا چاہتا ہوں وہ ظفر اقبال بھٹی، جس کو 10/5/2016 کو سزائے موت دی گئی، جس پر الزام یہ تھا کہ اس نے موزوں سنگھوڑی سرور شہید تحصیل گجرہان میں 11 افراد کو قتل کیا، تو اس کی وجہ ایک عورت بنی، جس کی وجہ سے یہ واقعہ انجام پذیر ہوا۔ شرعی محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خبر نام کی کوئی چیز نہیں، جبکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اولاد کی شادی سے پہلے رائے لینا ضروری ہے، مگر جہالت کی حد کے ہم نہیں مانتے۔ کیپٹن سرور شہید کی فیملی کی لڑکی جو ظفر اقبال بھٹی کو پسند کرتی تھی، اس کی شادی دوسری جگہ کی گئی، جس پر وہ کسی صورت رضامند نہ تھی، نہ ہی وہ وہاں پر رہنا پسند کرتی تھی۔ اسے ظفر اقبال بھٹی سے پیار تھا تو وہ بھاگ کر اس کے گھر آ گئی۔ اس نے کئی دفعہ واپس کی، کئی دفعہ یہ چکر چلا، مگر واپسی ہوتی رہی۔ اس کے بعد بضد ہونے پر ظفر اقبال بھٹی اس کو ساتھ لے کر چلا گیا، تو لڑکی کے رشتہ داروں کو اس بات کا ذکر تھا کہ ہم سرور شہید قبیلے کی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ ہماری عزت لے کر چلا گیا، مگر لڑکا لڑکی کو اغوا نہیں کرتا، جبکہ لڑکی لڑکے کو اغوا کرتی ہے۔ 1984 کی ایک خون آلودہ شام کو یہ لوگ اسلحہ سے لیس ہو کر ظفر اقبال بھٹی کے گھر پر حملہ کر دیا اور اس کی بہنوں، والدہ، بہنوئی اور ایک معصوم بھانجے کو گولیوں سے بھون ڈالا۔ اس کے بعد ظفر اقبال بھٹی نے قانونی طریقے سے FIR درج کروائی اور کچھ دنوں بعد اس کے قاتل گرفتار ہوئے۔ اقبال جرم ہوئے، اسلحہ بھی برآمد ہوا، تو جرم ثابت ہونے پر ان کو سزائے موت سنا دی گئی، مگر پھر کچھ عرصہ بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کی حکومت بنی، تو ان کا بھائی میر مرتضی بھٹو طیارہ ہائی جیک کیس میں سزائے موت تھا۔ اس کے بچانے کی خاطر سزائے موت عمر قید میں تبدیل کر دی گئی۔ صرف اپنے بھائی کی خاطر تمام سزائے موت کے قیدیوں کو ریلیف ملا، تو جو ظفر اقبال بھٹی کے گھریلو افراد کے جو قاتل تھے وہ جیل سے باہر آ گئے، تو ظفر اقبال بھٹی کو پاکستانی عدالتوں سے انصاف فراہم نہ کیا گیا، تو پھر اس کے دل میں بدلہ لینے کی آگ سلگنے لگی کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا کہ میرے 9 افراد کے قاتلوں کو بری کر دیا، تو یہ انتقام کی آگ آدمی کو آرام سے سونے نہیں دیتی کہ جس کا سارا گھر ہی ختم ہو جائے، ہوا میں ہوں یا آپ، خود انصاف کرنا پڑتا ہے، کیونکہ عدالتوں میں انصاف خریدنا پڑتا ہے، تو ایک غریب آدمی کہاں خرید سکتا ہے۔ تو پھر ظفر اقبال بھٹی نے 1994 کو اپنا انصاف خود لیا اور 11 افراد کو قتل کیا۔ اگر عدالت اور حکومت پاکستان اس کو انصاف فراہم کرتی، یہ 11 افراد کا قاتل نہ بنتا اور نہ ہی اتنا بڑا واقعہ رونما ہوتا۔ پھر اس کے خلاف FIR درج ہوئی۔ کچھ عرصہ مفرور رہنے کے بعد اس نے اپنے آپ کو قانون کے حوالے کیا کہ میں نے اپنا بدلہ لے لیا ہے،
تو جب دوسری بار پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بنی تو سید یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم پاکستان بنے تو انہوں نے سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کرنے کا حکم دیا، مگر سرکولر آرڈر جاری نہیں ہوا۔ صرف عوام کو بتانے کے لیے میں بہت کچھ کر رہا ہوں، حالانکہ ان کا تعلق گیلان خاندان سے ہے جو کبھی جھوٹ نہیں بولتے، مگر جناب اقتدار کے نشے میں اپنا حکم بھی نہ منوا سکے۔ اگر بے نظیر کی طرح ان کا کوئی عزیز رشتہ دار اس زمرے میں ہوتا تو پھر سرکولر آرڈر جاری ہونے میں کوئی دیر نہ تھی، مگر ہمارے حکمرانوں کو عوام سے صرف ووٹ لینے کا پیار ہوتا ہے، بعد میں تم کون ہم کون والی بات ہوتی ہے۔ تو میں بات ظفر اقبال بھٹی کی کر رہا تھا، اس پر ہماری عدالتوں نے دہشت گرد کا لیبل لگایا جو سراسر غلط اور بے بنیاد ہے۔ یہ اسی گاؤں سنگوڑی سرور شہید کا رہائشی اوس کونتی تھا، پراپرٹی کا مالک تھا، مگر اس عرض وطن میں قانون صرف غریب کے لیے ہے۔ امیر یا کسی آفیسر کا رشتہ دار ہو، کچھ بھی کرے وہ بری ذمہ ہوتا ہے۔ تو ظفر اقبال بھٹی کو ان جج حضرات نے سزائے موت دے کر یہ ثابت کر دیا کہ انصاف عدالتوں میں نہیں ملتا۔ ایک گھرانے کو دنیا سے مٹا دیا، جس گھرانے کے 9 افراد قتل ہو جائیں اور آخری فرد کو بھی 23 سال پابند سلاسل رکھ کر جب وہ بڑھاپے کی حدود میں ہو سزائے موت دی جائے تو وہ لوگ کل خدا کو کیا جواب دیں گے کہ ہم عمر رسیدہ آدمی کو بھی سزائے موت دیتے رہے ہیں۔ یہ ظفر اقبال بھٹی کو انصاف ملا، کیا اس عرض وطن میں اسی کو انصاف کہتے ہیں؟ لڑائی جھگڑا، چدراہٹ، ویر وٹا اور دشمنی، ان چیزوں میں کچھ نہیں رکھا۔ جو لوگ بھی اس دشمنی کی زد میں آئے وہ لوگ آج بھی پچھتا رہے ہیں کہ ہم نے ایسا قدم کیوں اٹھایا۔ اس لیے میری ویڈیوز سے آپ سبق حاصل کیا کریں کہ دشمنی اور لڑائی جھگڑے میں کچھ نہیں ہے۔ اپنی تعلیم کی طرف توجہ دیں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کریں۔ میری تمام والدین سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو بری صحبت میں بیٹھنے سے بچائیں اور ان کا بہت زیادہ دھیان رکھیں۔ رضا علی احمد کے معزز ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کرونا وائرس دوبارہ پاکستان میں بڑھ رہا ہے، اس لیے اپنے آپ کو سینیٹائز کرتے رہیں، گھر رہیں، محفوظ رہیں اور اپنے بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ میری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ رضا علی احمد آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ و ناصر۔